بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 51 میں ہم بات کریں گے رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو حالت ہے اس کے احکام، جسے قوما کہتے ہیں، اور اس کے بعد سجدہ کے احکام اور سجدہ کرنے کا طریقہ انشاءاللہ اس سبق میں بھی ہوگا، اور سبق نمبر 52 میں بھی سجدہ کے کچھ متفرق احکامات ہوں گے۔ ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے گا اور کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی حمد جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اور یہ دعائیہ جملہ ہے۔ سمع یہاں پر معنی قبول کے ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس شخص کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے انداز کو جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُ، اور مقتدی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ربنا لک الحمد یہ الفاظ ادا کرے گا۔ ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يقولها في نفسه، اور امام ربنا لک الحمد کے الفاظ نہیں کہے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ امام بھی ربنا لک الحمد کے الفاظ اپنے دل میں کہے گا، یعنی خفیہ طور پر کہے گا۔ لما روى ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ السلام كان یجمع بین الذکرین۔ یہاں پہ صاحبین کی جو دلیل ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ذکروں کو جمع فرماتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کہے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ عقلی دلیل صاحبین کی وہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ، کہ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے ذریعے سے کوئی ہے کہ وہ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نہ بھولے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، تو لہٰذا ربنا لک الحمد اسے بھی کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قولہ علیہ السلام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، کہ جب امام یہ الفاظ بولے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم سارے کے سارے وہ ربنا لک الحمد کہو۔ ہذہ قسمۃ، اس کے اندر اگر دیکھیں تو اس روایت کے اندر تقسیم کیا گیا ہے وظیفے کو، کہ امام کا وظیفہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدیوں کا ہے ربنا لک الحمد۔ جب یہ تقسیم ہو گیا ہے تو لہٰذا فإنہا تنافی الشرک، تو یہ جو تقسیم ہے یہ شرکت کے منافی ہے، لہٰذا امام دونوں نہیں کہے گا، اور البتہ اگر منفرد ہے تو وہ پھر دونوں کو لے کر آئے گا اور دونوں کہے گا۔ وَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِندَنَا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تائیدی دلیل ساتھ یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ مقتدی وہ دونوں کو نہیں کہتا، بلکہ مقتدی صرف ربنا لک الحمد ہی کہتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ان کو جمع کرنا ہوتا تو پھر مقتدی بھی جمع کرتا، جبکہ مقتدی کے لیے صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے اور امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس روایت سے اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ وَلِأَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک عقلی دلیل بھی اس حوالے سے ہے کہ امام دونوں نہیں کہے گا بلکہ صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ اگر امام بھی ربنا لک الحمد کہے تو ظاہر ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، اس کے بعد پھر امام ربنا لک الحمد کہے گا،
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام کی جو تحمید ہے وہ مقتدی کی تحمید کے بعد واقع ہوئی. وہو خلاف موضوع الامامہ، یہ تو امامت کے موضوع کے خلاف ہے، کیونکہ امامت میں تو مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، تو یہاں تحمید میں ربنا لک الحمد میں امام مقتدی کے تابع ہوگا کہ اس کے بعد وہ اس وظیفے کو ادا کرے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے امام نے صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہنا ہے، اور اسی طریقے سے مقتدی نے رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا لک الحمد کہنا ہے. وما رواہ محمول علی حالت الانفراد، اور صاحبین کی جو روایت مستدل کے طور پر ذکر کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کان یجمع بین ذکرین، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ روایت انفرادی حالت پر محمول ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان دونوں کو انہوں نے جمع فرمایا. اور والمنفرد یجمع بینہما فی الاصح، اور جو منفرد ہے اکیلا پڑھنے والا وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کو مفتدی قول کے مطابق وہ جمع کرے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ یہ روایت ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر 796، اور ترمذی شریف میں یہ روایت باب ما یقول الرجل اذا رفع رأسہ کے اندر حدیث نمبر 267. اور صاحبین کی دلیل یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ قال اللہم لک الحمد. اس میں دیکھیں امام سے متعلق کہ جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اس کے بعد پھر وہ ربنا لک الحمد کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. یہاں پر جو فرمایا کہ منفرد اصح قول کے مطابق دونوں کو جمع کرے گا، تو اسی اصح قول یہ اصح کہہ کر اگلے دو قولوں سے احتراز کیا گیا ہے جو آگے ذکر کیے گئے ہیں. ان میں پہلا یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ يُرْوَى الْاِكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيعِ وَيُرْوَى بِالتَّحْمِيدِ، کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ بھی اکتفاء منفرد کا منقول ہے، اور اسی طریقے سے صرف ربنا لک الحمد کے اوپر اکتفاء کرنا بھی منقول ہے، لیکن اصح قول یہ کہ دونوں کو جمع کرے گا. وَالْإِمَامُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ آتٍ بِهِ مَعْنًا، یہاں پہ یہ جملہ بول کر صاحبین کے قول کا جواب دیا ہے. صاحبین نے فرمایا تھا کہ حرز نفع غیرہ فلا ینسى نفسہ، کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دوسروں کو اس حمد کی ترغیب دے رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو نہ بھولے، وہ خود بھی تحمید کہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ والامام بالدلالۃ علیہ، جب امام تحمید کے اوپر دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو مانن الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت وہ خود بھی گویا کہ اس تحمید کو لانے والا ہوا، کیونکہ اس نے جب دوسروں کو ترغیب دی تو اس کا ثواب اس کو بھی پہنچا، تو گویا کہ مانن اس نے خود بھی تحمید کی. قال ثم اذا استوى قائما كبر وسجد، پھر جب سیدھا کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے لگے گا اپنے رکوع سے قومے کی طرف تو تکبیر کہے گا، اور یعنی پھر جب مکمل طور پر وہ کھڑا ہو جائے گا قومے میں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد ابھی تکبیر کہے گا سجدے کے لیے، وسجدہ اور سجدے کی طرف چلا جائے گا. اما التکبیر والسجود فلما بینا، جہاں تک بات تکبیر کی ہے کہ کسی بھی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے جو تکبیرات ہیں، اس حوالے سے قبل میں روایت گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبروا کل حفظ و رفع، کہ ہر رکن کی طرف جاتے ہوئے اور اس سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، یہ روایت گزر چکی. والسجود اور سجدے سے متعلق بھی قبل میں بیان گزر گیا کہ ورکعوا واسجدوا آیت بھی ہے، فلما بینا اسی کی طرف اشارہ ہے. وَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، جہاں تک بات قومے کی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سیدھا رکوع سے کھڑا ہو جانا اور وہاں پہ ٹھہرنا، یہ جو قومہ ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَيْسَ بِفَرْضٍ، یہ فرض نہیں ہے. وَقَدَ الْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ بھی. وَالطَّمْأَنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،
اور رکوع اور سجدے کے اندر جا کر ٹھہرنا اور اطمینان کے ساتھ کرنا یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرض نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، قوما، جلسہ اور رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر کرنا، وہاں پہ جا کر ٹھہرنا کچھ دیر کے لیے، یہ فرض نہیں ہے طرفین کے نزدیک۔ ھذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یفترض ذلک کلہ، کہ یہ سارے کے سارے تینوں کے تینوں جو اعمال ہیں یہ فرض ہیں۔ وہو قول شافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، جو ایک دیہاتی وہ نماز پڑھ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تھے، جب وہ نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ اٹھیے نماز پڑھیں، اور دوبارہ آپ نے یعنی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، پھر وہ چلا گیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، پھر وہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں دوبارہ جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو طویل حدیث ہے، آخر میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ اس کو بتایا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ پھر رکوع کیجئے یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ وہاں رکوع میں ٹھہر جاؤ۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھائیے یہاں تک کہ تم تعدیل اچھے طریقے سے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرنے کے لیے چلے جائیے یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ وہاں سجدہ کیجیے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھائیے اور یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ، ان سب سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کرنے کا طریقہ اس کو بتایا اور حکم دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں تو یہیں تک ہے، آگے ابو داؤد شریف میں یہ بھی ہے اذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت من هذا شيئا فانما انتقصته من صلاتك۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے اگر یہ سارا کچھ کر لیا تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، اگر آپ نے اس میں سے کچھ کمی کی تو گویا کہ آپ نے اپنی نماز میں کمی کی۔ تو یہ ہے امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل، اور وہ فرماتے ہیں کہ قالہ لأعرابی حین اخف الصلاۃ، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی اور دیہاتی کو یہ فرمائے تھے جب اس نے نماز کو بہت ہی مختصر پڑھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لم تصلی کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہوئی نہیں سرے سے، کیونکہ اس نے تعدیل ارکان نہیں کیا تھا، وہ رکوع اور سجدہ اور قوما اور جلسہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ لم تصلی، گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو نماز کی نفی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعمال اور یہ سارے کے سارے ارکان یہ فرض ہیں۔ تو یہاں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل مکمل ہوئی۔ ولہما، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الرکوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغۃ، یہ ورکعوا واسجدوا قرآن مجید میں ہے، اور اس میں رکوع کا جو اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اور یعنی اپنی گردن کو پست کر دینا۔ والسجود، اور سجدے کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہ ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا اور پست کر دینا، تو یہی اس کا یعنی لغوی معنی ہے۔ تو فتتعلق الرکنیۃ بالادنی فیہما، پس جب رکوع اور سجدے کا مطلب یہ ہوا تو ان کی جو رکنیت ہے وہ صرف انحناء اور انخفاض میں سے ادنی کے ساتھ متعلق ہو جائے گی، یعنی نفس انحناء یعنی صرف اپنے آپ کو جھکا دیا تو رکوع کا جو معنی ہے وہ پایا گیا، اور سجدے کے اندر بھی جب اپنی پیشانی کو وہاں پہ جا کر لگا دیا، اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ لگایا ہو تو لگاتے ہی انخفاض پایا گیا اور پست کرنا پایا گیا، تو لہذا رکوع اور سجدہ ہو گیا۔ وکذا فی الانتقال،
اسی طریقے سے ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے جو درمیان میں حالت ہے، جیسے رکوع سے اٹھتے ہوئے قومے کی حالت اور ایک سجدے سے اٹھتے ہوئے دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے کی جو بیٹھنے کی حالت ہے، تو وہ بھی معمولی سا بھی اگر اس میں بیٹھنا پایا گیا، رکوع سے اٹھ کر یعنی چند لمحوں کے لیے بھی اگر کھڑا ہونا پایا گیا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اذ هو غیر مقصود، اس لیے کہ یہ جو انتقال کی حالت ہے، یعنی رکوع سے کھڑا ہونا یا ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا، یہ تو خود مقصود نہیں ہے یہ حالتیں، بلکہ دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو خود مقصود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فرض بھی نہیں ہے۔ وفی آخر ما روی تسمیتہ ایاہ صلاۃ حیث قال وما نقصت من هذا شیئا فقد نقصت من صلاتک۔ یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب قم فصلی فانک لم تصلی دیہاتی کو فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی نماز کی نفی کر دی گئی۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اسی روایت کے آخر میں جو ابو داؤد شریف کی حدیث کے آخر میں یہ ٹکڑا ہے کہ اگر آپ نے اس میں سے کوئی کمی کر دی تو گویا کہ آپ نے اپنی نماز میں کمی کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس میں وفی آخری ما رویہ روایت جو کیا گیا ہے اس کے آخری جملے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تسمیتہ ایاہ صلاۃً، کہ اس دیہاتی کی نماز کو صلاۃ تو پھر بھی کہا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی نماز تو وہ فرض تو ادا ہو گیا لیکن نماز ناقص ہو گئی، اور ناقص ہونے کی وجہ وہ تعدیل ارکان کا چھوڑ دینا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر وہ فرض ہوتی تو پھر نماز اس کو نہ کہا جاتا۔ جب نماز کہا گیا ہے، صلاۃ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال یعنی قومہ، جلسہ اور اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدے کے اندر جا کر ٹھہرنا یہ پھر فرض نہیں ہے۔ ثم القومۃ والجلسۃ سنۃ عندہما۔ جب یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد اب جب طرفین کے نزدیک پتہ چلا کہ یہ فرض نہیں ہے قومہ اور جلسہ، رکوع سے اٹھنے کی حالت اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت، تو پھر یہ کیا ہے؟ فرض جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ طرفین کے نزدیک سنت ہے۔ وَقَدَ الطَّمْأَنِينَةُ فِي تخریج الجرجانی وفی تخریج الکرخی واجبۃ، اور اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کے اندر جا کر خوب ٹھہر کر وہاں سجدہ کرنا، یہ امام جرجانی رحمہ اللہ کی تخریج کے مطابق یہ سنت ہے، اور امام کرحی رحمہ اللہ کی تخریج کے مطابق واجب ہے۔ حتیٰ تجب سجدۃ السہو بترکہا ساہیا عندہ، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے بھول کر اور اس نے اچھی طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کیا، تو وہ اسی طریقے سے قومہ اور جلسہ نہیں کیا، اگر اس نے صحیح ٹھہر کر تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو یہی امام کرحی رحمہ اللہ کی جو تخریج ہے وہ اس کے مطابق ہی فتویٰ ہے کہ طرفین کے نزدیک بھی قومہ، جلسہ اور رکوع کے اندر جا کر خوب ٹھہر کر رکوع کرنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور یہی مفتبی اور راجح قول ہے طرفین کے نزدیک۔ اور واجب ہونے کی جو دلیل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا تجزئ صلاة لا يقیم الرجل فيها صلبه في الرکوع وفي السجود، یعنی اس آدمی کی نماز ناقص ہی رہے گی، اور اس کی نماز کے لیے تیزی کے ساتھ ارکان کا ادا کرنا یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا ایسی نماز ناقص رہے گی کہ جس کے اندر انسان اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا نہ رکھے رکوع میں اور اسی طریقے سے سجدے میں۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، تو اس سے یہ تعدیل ارکان کا واجب ہونا ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے یہی اعرابی کی جو روایت ہے تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسے کے اندر اطمینان کے ساتھ یہ اعمال ادا کریں، تو اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھے گا، اور سجدہ کا ابھی حکم اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور ہاتھوں کو زمین پر رکھنے سے متعلق روایت ذکر کی جا رہی ہے کہ لِأَنَّ وائل بن حجر وصف صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ فسجد، سجدہ فرمانے لگے، وَدَّعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ،
اور اسی طریقے سے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر ٹیک لگایا زمین کے اوپر، و رفع عجیزتہ، اور اپنی سرین کو اوپر کیا، بلند کیا۔ قال، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ووضع وجهه بین کفیہ ویدیہ حذاء اذنیہ، اور اپنے جو چہرہ ہے اس کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے گا سجدہ کے دوران، اور ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، حذاء اذنیہ، اور اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو کہاں رکھے گا؟ فرماتے ہیں کہ حذاء اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے برابر میں رکھے گا، تو ہاتھ دونوں کانوں کے برابر میں اور چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رکھے گا۔ لما رویہ، جس طریقے سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہ علیہ السلام فعل کذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے۔ ابھی روایت کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قال، اور فرمایا کہ وسجد علی انفہ وجبہتہ، اور سجدہ کرے گا اپنے ناک کے اوپر اور اپنی پیشانی کے اوپر۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے دوران اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹیکا ہے اور اس کے اوپر مواظبت فرمائی ہے۔ فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، اگر پیشانی اور ناک ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کر لیا سجدے میں، ایک کو لگایا دوسری کو نہیں لگایا، اگرچہ عذر نہ بھی ہو پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وقال، سیبین فرماتے ہیں لا يجوز الاقتصار على الانف الا من عذر، کہ ناک کے اوپر اقتصار کرنا، اکتفا کرنا اور پیشانی کو نہ لگانا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ وہو روایت عنہ، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے۔ تو پیشانی کے اوپر اکتفا کرنا، اور یہ تو صاحبین کے نزدیک بھی درست ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن اگر صرف ناک کے اوپر اکتفا کیا اور وہ پیشانی کو نیچے نہیں لگایا تو بغیر عذر کے تو درست نہیں ہے، البتہ اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں، وعد منها الجبہہ، اور اس میں سے پیشانی کو بھی شمار فرمایا ہے۔ جب پیشانی کو شمار کیا ہے تو لہٰذا صرف ناک کے اوپر اکتفا کرنا یہ صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہوگا۔ اور وہ روایت یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ، پیشانی کا ذکر اس میں آ گیا، واشار بیدہ علی انفہ، اور ہاتھ کے ذریعے سے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، والیدین اور والرکبتین، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں تو اس کا اگلا حصہ۔ تو یہ 7 ہڈیاں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے انسان سجدہ کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا قول ہے کہ اگر ناک کے اوپر بھی اکتفا کرے تو پھر بھی جائز ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ ان السجود یتحقق بوضع بعض الوجہ، کہ سجدہ وہ چہرے کے کچھ حصے کو رکھنے سے متحقق ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ وہو المأمور بہ، اور حکم بھی اسی کا ہے کہ مکمل چہرے کو تو رکھنا ممکن نہیں ہے، لہذا بعض ہی چہرے کو رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں جو ورکعوا واسجدوا آیا ہوا ہے تو اس میں حکم بھی یہی ہے، تو لہذا جب ناک کو رکھ دیا تو یہ بھی کوئی کہ بعض چہرے کا حصہ رکھ دیا گیا تو سجدہ ہو گیا، لہذا جس طریقے سے پیشانی کے اوپر صرف اکتفا کرنے کی گنجائش ہے تو پھر ناک کے اوپر بھی گنجائش ہونی چاہیے۔ الا ان الخد والذقن خارج بالاجماع، کیونکہ پورا چہرہ تو ویسے بھی نہیں رکھنے کا حکم، کیونکہ رخسار اور تھوڑی یہ تو بالاجماع خارج ہیں، کیونکہ تھوڑی اگر رکھیں گے تو وہ سجدے کے اندر وہ سنجیدگی نہیں رہے گی، اور رخسار رکھنے سے چہرہ وہ قبلے سے ہٹ جائے گا، تو اس لیے یہ تو دونوں بالاجماع خارج ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو باقی حصہ ہے چہرے کا تو وہ اگر رکھیں گے تو اس کا رکھنا ممکن نہیں ہے، چونکہ پیشانی اور ناک ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہی سب سے پہلے زمین پر جا کر ٹکتے ہیں، تو اس لیے وہی 2 ہیں۔ تو اب اس میں سے بھی اگر کسی ایک کو لگا دیں، چونکہ بعض چہرے کا لگانا ہی مقصود ہے تو اکتفا کرنے سے گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ والمذکور فیما روا یا فیما رویہ الوجہ فی المشہور، یہ امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحبین کو جواب ہے، یعنی صاحبین کی طرف سے یہ تھا کہ روایات میں جبہہ کا ذکر آیا ہے تو لہٰذا پیشانی کو لگانا ضروری ہوا، کیونکہ جبہہ کا مطلب ہے پیشانی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب ہے کہ چونکہ مشہور جو روایات ہیں ان کے اندر وجہ کا ذکر ہے، جبہہ کا ذکر ہے ہی نہیں، تو جب وجہ کا ذکر ہے تو بعض چہرے کا لگانا یہ کافی ہو جائے گا، تو لہٰذا جب پیشانی کا ذکر ہی مشہور روایات میں نہیں ہے تو اس کو لازم قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر مشہور یعنی مشہور روایات میں، جیسے کہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع وجہہ اذا سجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو رکھتے تھے زمین پر جب سجدہ کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں پہ وجہ کا ذکر آیا ہوا ہے، تو وجہ میں سے بعض وجہ بھی اگر رکھ دیا جائے جو جتنا ممکن ہے تو وہ کافی ہو جانا چاہیے۔ البتہ یہاں پہ مفتبی قول وہ صاحبین کا ہے کہ بغیر عذر کے ناک کے اوپر اکتفا کرنا درست نہیں ہے، اگر عذر ہے تو پھر درست ہے، لہٰذا پیشانی کے اوپر اگر اکتفا کر لیا، پیشانی کو ٹیکنا یہ تو بہرحال ضروری ہے، اور ناک کو اکیلا اگر لگا دیا اور بغیر عذر کے پیشانی نہیں لگائی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یہ صاحبین کا قول ہے اور یہی مفتبی ہے۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا، سجدے کے دوران دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور گھٹنوں کو رکھنا یہ احناف کے نزدیک سنت ہے، لتحقق السجود بدونہما، چونکہ سجدہ کا جو رکن ہے وہ اس کے بغیر بھی متحقق ہو جاتا ہے، چونکہ سجدہ کا مطلب ہے پیشانی کو اور چہرے کو زمین پر لگانا، تو جب وہ لگ جاتا ہے ان دونوں کے بغیر بھی آسانی سے، تو جب فرض یا رکن کسی چیز کے بغیر وہ ممکن ہو جاتا ہے تو وہ چیز پھر واجب یا واجب تو وہ نہیں رہتی، البتہ یہ ہے کہ اچھے طریقہ اور جو روایات کے اندر ثابت طریقہ ہے اس میں چونکہ یادین یعنی ہاتھوں کا گھٹنوں کا رکھنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل منقول ہے، تو اس لیے ان روایات کی وجہ سے ہم اس کو سنت کے درجے میں رکھیں گے۔ وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ، اور جہاں تک بات پاؤں کی انگلیوں کو نیچے زمین پر رکھنے کی ہے سجدے کے دوران، تو فقد ذکر القدوری، امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہ فریضۃ فی السجود، کہ یہ سجدے کے اندر رکھنا فرض ہے، اور فرض اسی قاعدے کے تحت ہے کہ چونکہ اس کے بغیر سجدہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب تک پاؤں نیچے زمین پر نہیں لگیں گے تو صحیح طریقے سے سجدہ نہیں ہو پائے گا، تو جب یہ چیز سجدہ کے لیے ایک مفید اور معاون ہے تو لہٰذا یہ بھی امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ فرض ہوئی۔ اور اسی طریقے سے نور الايضاح کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ وضع شیء من اصابع الرجلین حالت السجود علی الارض، کہتے ہیں کہ یہ انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کو سجدے کی حالت میں نیچے زمین پر رکھنا یہ ضروری ہے، اور ولا یکفی وضع ظاہر القدم، اور اسی طریقے سے قدم کی جو پیچھے اوپر والا حصہ ہے اس کو رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کا نیچے زمین پر رکھنا یہ ضروری ہے، نور الايضاح کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھوں اور گھٹنوں کا اور باقی قدموں سے متعلق جو روایات موجود ہے وہ یہ ہے کہ اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ اعراب، یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے یہ سارے اعضاء بھی ساتھ ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے گھٹنے اور اس کے دونوں پاؤں۔ البتہ راجح قول اس میں یہی ہے کہ یہ قدموں کا رکھنا فرض تو نہیں، لیکن اگر مکمل سجدے کی حالت میں پاؤں کا کچھ حصہ بھی، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پاؤں کی ایک انگلی بھی اگر زمین کے اوپر نہیں لگی تو چونکہ سجدہ ہوا نہیں اور اس طریقے سے نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر ایک پاؤں نیچے لگا اور دوسرا نہیں لگا سجدے کی حالت میں تو پھر بھی نماز ہوگی اگرچہ کراہت کے ساتھ، لیکن دونوں میں سے کسی ایک پاؤں کا بھی یا اس کی کسی ایک انگلی کا بھی زمین کے ساتھ متصل نہ ہونا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سجدے سے متعلق اور سجدے کا مکمل طریقہ اور اس طریقے سے قوما کے مسائل، اس کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سجدہ سے متعلق کچھ مزید مسائل اور متفرق احکامات لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔